اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ ایمانداروں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ جب کبھی پھلوں کی روزیاں دیے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور ہم شکل لائے جائیں گے، اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری، اور وہ جنتوں میں ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ اعمال وجہ بشارت۔ چونکہ پہلے کافروں اور دشمنان دین کی سزا، عذاب اور رسوائی کا ذکر ہوا تھا، اس لیے یہاں ایمانداروں اور نیک سالے لوگوں کی جزا و ثواب اور سرخروئی کا بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کے مسانی ہونے کے ایک معنی یہ بھی ہیں جو صحیح تر قول بھی ہے کہ اس میں ہر مضمون تقابلی جائزے کے ساتھ بیان ہوا ہے، اس کا مفصل بیان بھی کسی مناسب جگہ آئے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ ہی کفر کا، کفر کے ساتھ ایمان کا، نیکیوں کے ساتھ بدوں کا، اور بدوں کے ساتھ نیکوں کا ذکر ضرور آتا ہے۔ جس چیز کا بیان ہوتا ہے اس کے مقابلے کی چیز کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے، چاہے معنی میں متشابہ ہوں۔ یہ دونوں لفظ قرآن کے اوصاف میں وارد ہوئے ہیں، اسے مسانی بھی کہا گیا ہے اور متشابہ بھی فرمایا گیا ہے۔ جنتوں میں نہریں بہنا اور اس کے درختوں اور بالا خانوں کے نیچے بہنا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نہریں بہتی ہیں لیکن گڑھا نہیں، اور حدیث میں ہے کہ نہر کوثر کے دونوں کنارے سچے موتیوں کے کبے ہیں، اس کی مٹی مشک خالص ہے اور اس کی کنکریاں لولو و جواہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ بھی نعمتیں عطا فرمائے، وہ احسان کرنے والا اور بڑا رحیم ہے۔ حدیث میں ہے جنت کی نہریں مشکی پہاڑوں کے نیچے سے جاری ہوتی ہیں۔ ابن ابی حاتم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے، جنتیوں کا یہ قول کہ پہلے ہم کو یہ میوے دیے گئے تھے، اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں بھی یہ میوے ہمیں ملے تھے۔ صحابہ اور ابن جریر نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ بعض کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ میں اس سے پہلے یعنی کل بھی یہی دیے گئے تھے، یہ اس لیے کہیں گے کہ ظاہری صورت و شکل میں وہ بالکل مشابہ ہوں گے۔ یحییٰ بن کثیر کہتے ہیں کہ پیالہ آئے گا، کھائیں گے، پھر دوسرا آئے گا تو کہیں گے یہ تو ابھی کھایا ہے۔ فرشتے کہیں گے کھائیے، تو اگرچہ صورت و شکل میں یکساں ہیں لیکن مزہ اور ہے۔ فرماتے ہیں جنت کی گھاس زعفران ہے، اس کے ٹیلے مشک ہیں، چھوٹے چھوٹے خوبصورت گلمان ادھر ادھر سے میوے لا لا کر پیش کر رہے ہیں، وہ کھا رہے ہیں اور پھر پیش کرتے ہیں جو تو یہ کہتے ہیں اسے تو ابھی کھایا ہے۔ وہ جواب دیتے ہیں حضرت رنگ و روپ ایک ہی ہے لیکن ذائقہ اور ہی ہے، چکھ کر دیکھیے، کھاتے ہیں تو اور ہی لطف پاتے ہیں۔ یہی معنی ہے کہ ہم شکل لائے جائیں گے، دنیا کے میووں سے بھی اور نام و شکل و صورت میں بھی ملتے جلتے ہوں گے لیکن مزہ کچھ دوسرا ہی ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے صرف نام میں مشابہت ہے، ورنہ کہاں یہاں کی چیزیں کہاں وہاں کی، یہ تو فقط نام ہی ہے۔ عبد الرحمن کا قول ہے دنیا کے پھلوں جیسے پھل دیکھ کر کہیں گے یہ تو دنیا میں کھا چکے، مگر جب چکھیں گے تو لذت کچھ اور ہی ہوگی۔ وہاں جو بیویاں انہیں ملیں گی وہ گندگی، ناپاکی، حیض و نفاس، پیشاب، پخانہ، تھوک، رینٹ، منی وغیرہ سے پاک و صاف ہوں گی۔ حضرت حوا علیہ السلام بھی حیض سے پاک تھیں لیکن نافرمانی سرزد ہوتے ہی یہ بلا آ گئی۔ یہ قول سندن غریب ہے۔ ایک غریب مرفوع حدیث میں ہے کہ حیض، پخانہ، تھوک، رینٹ سے وہ پاک ہیں۔ اس حدیث کے راوی عبد الرزاق بن عمر بزی ہیں، مستدرک حاکم میں بھی بیان کیا، جنہیں ابو الخاتم البستی نے احتجاج کے قابل نہیں سمجھا۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرفوع حدیث نہیں بلکہ حضرت قتادہ کا قول ہے، واللہ عالم۔ ان تمام نعمتوں کے ساتھ زبردست نعمت کو دیکھیے کہ نہ یہ نعمتیں فنا ہوں اور نہ نعمتوں والے فنا ہوں، نہ نعمتیں ان سے چھینیں، نہ یہ نعمتوں سے الگ کیے جائیں، نہ موت ہے، نہ خاتمہ ہے، نہ آخر ہے، نہ ٹوٹنا اور کم ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین جواد و کریم و برحیم سے التجا ہے کہ وہ مالک بھی ہمیں جنت کے زمرے میں شامل کرے اور انہی کے ساتھ ہمارا حشر کرے، آمین۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئک هم الخاسرون۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی۔ ایماندار تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں اور کفار کہتے ہیں اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے۔ اس کے ساتھ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں ہی کو کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ جل شانہ کی مثالیں اور دنیا۔ ابن عباس، ابن
ابن مسعود اور چند اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ جب اوپر کی 3 آیتوں میں منافقوں کی 2 مثالیں بیان ہوئیں، یعنی آگ کی اور پانی کی، تو وہ کہنے لگے کہ ایسی چھوٹی چھوٹی مثالیں اللہ ہرگز بیان نہیں کرتا۔ اس پر یہ دونوں آیتیں نازل ہوئیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب قرآن پاک میں مکڑی اور مکھی کی مثال بیان ہوئی تو مشرک کہنے لگے بھلا ایسی حقیر چیزوں کے بیان کی قرآن جیسی اللہ کی کتاب میں کیا ضرورت؟ تو جواباً یہ آیتیں اتریں اور کہا گیا کہ حق کے بیان سے اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت مکہ میں اتری، حالانکہ ایسا نہیں، واللہ عالم۔ اور بزرگوں سے بھی اسی طرح کا شان نزول مروی ہے۔ اور ربیع بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ خود ایک مستقل مثال ہے جو دنیا کے بارے میں بیان کی گئی۔ مچھر جس وقت بھوکا ہوتا ہے زندہ رہتا ہے، جہاں موٹا تازہ ہوا مرا۔ اسی طرح یہ لوگ ہیں کہ جب دنیاوی نعمتیں دل کھول کر حاصل کر لیتے ہیں وہیں اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ جیسے اور جگہ فرمایا فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب یہ ہماری نصیحتیں بول جاتے ہیں تو ہم ان پر تمام چیزوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، یہاں تک کہ اترانے لگتے ہیں، اب دفعتاً ہم انہیں پکڑ لیتے ہیں۔ ابن جریر ابن ابی حاتم، امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے قول کو پسند فرمایا اور مناسبت بھی اسی کے زیادہ اچھی معلوم ہوتی ہے، واللہ عالم۔ تو مطلب یہ ہوا کہ مثال چھوٹی سے چھوٹی ہو، واللہ عالم، تو مطلب یہ ہوا کہ یہ مثال چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ نہ رکتا ہے نہ جھجکتا ہے۔ لفظ ما یہاں پر کمی کے معنی بتانے کے لیے ہے، اور بعوضہ کا زبر بدلیت کے بیان پر عربی قاعدے کے مطابق ہے جو ادنا سے ادنا چیز پر صادق آ سکتا ہے۔ یا ما نکرہ موصوفہ ہے اور بعوضہ صفت ہے۔ ابن جریر ما کا موصولہ ہونا اور بعوضہ کا اسی اعراب سے معرب ہونا پسند فرماتے ہیں، اور کلام عرب میں یہ بکثرت رائج ہے کہ وہ ما اور من کے صلے کو انہی دونوں کا اعراب دیا کرتے ہیں، اسی لیے یہ کبھی نکرہ ہوتے ہیں اور کبھی معرفہ، جیسے حسان بن ثابت کے شعروں میں ہے یقفا بنا فضلا علی من غیرنا حب النبی محمد ایانا، ہمیں غیروں پر یہی فضیلت کافی ہے کہ ہمارے دل حب نبی سے پر ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعوضہ منصوب ہو حذف جار کی بنا پر، اور اس سے پہلے اور بیان کا لفظ مقدر مانا جائے۔ کسائی اور قراء اسی کو پسند کرتے ہیں۔ زحاق رحمۃ اللہ علیہ اور ابراہیم بن ابلا بعوضہ پڑھتے ہیں۔ ابن جنبی کہتے ہیں یہ ماں کا صلہ ہوگا اور عائد حذف مانی جائے گی، جیسے تماماً علی الذی احسن میں فما فوقہا کے 2 معنی بیان کیے گئے۔ ایک تو یہ کہ اس سے بھی ہلکی اور ردی چیز، جیسے کسی شخص کی بخیلی کا ایک شخص ذکر کرے تو دوسرا کہتا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، تو مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ گرا ہوا ہے۔ کسائی اور ابو عبیدہ یہی کہتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر دنیا کی قدر اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ دوسری یہ معنی ہے کہ اس سے زیادہ بڑی اس لیے کہ بھلا مچھر سے ہلکی اور چھوٹی چیز اور کیا ہوگی۔ قتادہ بن عوامہ کا یہی قول ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کو پسند کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ جس کسی مسلمان کو کانٹا چبھے یا اس سے زیادہ تو اس پر بھی اس کے درجے بڑھتے اور گناہ مٹتے ہیں۔ اس حدیث میں بھی یہی لفظ فوق کا خیر ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ان چھوٹی بڑی چیزوں کے پیدا کرنے سے شرماتا نہیں اور نہ رکتا ہے، اسی طرح انہیں مثال کے طور پر بیان کرنے سے بھی اسے یار نہیں۔ ایک جگہ قرآن میں کہا گیا ہے لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، کان لگا کر سنو۔ جنہیں اللہ کے سوا پکار سکتے ہو وہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں تو بھی ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ مکھی اگر ان سے کچھ چھین لے جائے تو یہ اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ آپ دو معبود دونوں ہی بے حد کمزور ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا لوگوں کی مثال جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو مددگار بناتے ہیں مکڑی کے جالے جیسی جس کا گھر تمام گھروں سے زیادہ بودار اور کمزور ہے۔ دوسری جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال پاک درخت سے دی جس کی جڑ مضبوط ہو اور جو اس کی شاخیں آسمان میں ہوں، جو بحکم اللہ ہر وقت پھل دیتا ہو۔ ان مثالوں کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے غور و تدبر کے لیے بیان فرماتا ہے۔ اور ناپاک کلام کی مثال ناپاک درخت جیسی ہے جو زمین کے اوپر ہی ہو اور جڑیں مضبوط نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مضبوط بات کے ساتھ دنیا اور آخرت میں برقرار رکھتا ہے اور ظالموں کو گمراہ کرتا ہے اللہ جو چاہے کرے۔ دوسری جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ اس مملوک غلام کی مثال پیش کرتا ہے جو کسی چیز پر اختیار نہیں۔ اور جگہ فرمایا 2 شخصوں کی مثال اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے جن میں سے ایک تو گونگا اور بالکل گرا پڑا بے طاقت ہے جو اپنے آقا پر بوجھ ہے، جہاں جائے برائی ہی لے کر آئے، اور دوسرا وہ جو عدل و حق کا حکم کرے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خود تمہاری مثال بیان فرماتا ہے، کیا تم اپنی چیزوں میں اپنے غلاموں کو بھی اپنا شریک و برابر کا حصہ دار سمجھتے ہو؟ اور جگہ ارشاد ہے اس شخص کی مثال اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے جس کے بہت سے برابر کے شریک ہوں۔ اور جگہ ارشاد ان مثالوں کو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، انہیں پوری طرح صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ میں قرآن کی کسی مثال کو سنتا ہوں اور سمجھ نہیں سکتا تو مجھے رونا آتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ ان مثالوں کو صرف عالم ہی سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں مثالیں کھا چھوٹی ہوں کھا بڑی، ایماندار ان پر ایمان لاتے ہیں اور انہیں حق جانتے ہیں اور ان سے ہدایت پاتے ہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ وہ انہیں اللہ کا کلام سمجھتے ہیں۔ انا کی ضمیر کا مرجع مثال ہے، یعنی مومن اس مثال کو اللہ کی جانب سے اور حق سمجھتے ہیں اور کافر باتیں بناتے ہیں، جیسے سورہ مدثر میں ہے وما جعلنا اصحاب النار، یعنی ہم نے آگ والے فرشتوں کو گنتی کے
कुफ़ार की आजमाइश का सबब बनाया है। अहले किताब यकीन करते हैं, ईमानदार ईमान में बढ़ जाते हैं। इन दोनों बातों में कोई शक नहीं रहता, लेकिन बीमार दिल और कुफ़ार क्या उठते हैं कि इस मिसाल से क्या मुराद है। इसी तरह अल्लाह ताला जिसे चाहता है गुमराह करता है और जिसे चाहता है हदायत देता है। तेरे रब के लश्करों को इसके सिवा कोई नहीं जानता। यहाँ भी इसी हदायत और ज़लालत को बयान किया। एक ही मिसाल के दो रद्द अमल क्यों? सहाबा किराम से मरवी है कि इससे गुमराह मुनाफिक होते हैं और मोमिन राह पाते हैं। गुमराह अपनी गुमराही में बढ़ जाते हैं क्योंकि इस मिसाल के दुरुस्त और सही होने का इल्म होने के बावजूद उसे जुटराते हैं, और मोमिन इकरार करके हदायत और ईमान को बढ़ा लेते हैं। फासिकीन से मुराद मुनाफिक हैं। बाज़ ने कहा काफिर मुराद हैं जो पहचानते हैं और इनकार करते हैं। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मुराद खवारिज है। अगर इस कौल की सनद हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक सही हो तो मतलब ये होगा कि ये तफसीर मानवी है। इससे मुराद खवारिज नहीं बल्कि ये है कि ये फ़िरका भी फासिकों में दाखिल है जिन्होंने हरवान में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर चढ़ाई की थी। तो ये लोग वो नज़ूल आयत के वक्त मौजूद न थे, लेकिन अपने बदतरीन वसफ़ की वजह से मान फासिकों में दाखिल हैं। उन्हें खारजी इसलिए कहा गया है कि इमाम की अता से निकल गए थे और शरीयत इस्लाम की पाबंदी से आज़ाद हो गए थे। लुगत में फासिक कहते हैं अतात और फर्मा बरदारी से निकल जाने को। जब छिलका हटाकर खुद खोशा निकलता है तो अरब कहते हैं फसाकत। चूहे को भी फौसीका कहते हैं क्योंकि वह अपने बिल से निकलकर फसाद करता है। सहीहीन की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 जानवर फासिक हैं, हरम में और हरम के बाहर कत्ल कर दिए जाएं, कव्वा, चील, बिच्छू, चूहा और काला कुत्ता। पास लफ्ज़ फासिक काफर को हरना फरमान को शामिल हैं, लेकिन काफर का फस्क ज़्यादा सख्त और ज़्यादा बुरा है। और आयत में मुराद फासिक से काफर हैं, वल्लाहु आलम। इसकी बड़ी दलील ये है कि बाद में उनका वस्फ ये बयान फरमाया है कि वह अल्लाह का अहद तोड़ देते हैं, इसका फरमान काटते हैं और ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, और ये सब औसाफ कफ़ार के हैं। मोमिनों के औसाफ तो इसके बरखिलाफ होते हैं। जैसे सूरह रात में बयान है कि मन यअलम, क्या पस वो शख्स जो जानता है जो कुछ तेरे रब की तरफ से तुझ पर उतरा वो हक है, क्या उस शख्स जैसा हो सकता है जो अंधा हो? नसीहत तो सिर्फ अक्लमंद हासिल करते हैं जो अल्लाह के वादों को पूरा करते हैं और मिसाक नहीं तोड़ते। और अल्लाह ताला ने जिन कामों के जोड़ने का हुक्म दिया है उन्हें जोड़ते हैं, अपने रब से डरते रहते हैं और हिसाब की बुराई से कांपते रहते हैं। आगे चलकर फरमाया जो लोग अल्लाह के अहद को उसकी मजबूती के बाद तोड़ दें और जिस चीज़ की मिलाने का अल्लाह का हुक्म हो वो इसे न मिलाएं और ज़मीन में फसाद फैलाएं, उनके लिए लानते हैं और उनके लिए बुरा घर है। यहाँ अहद से मुराद वो वसीयत है जो अल्लाह ने बंदों को की थी, जो इसके तमाम अहकाम बजा लाने और तमाम नाफरमानियों से बचने पर मुश्तमिल है। उसका तोड़ देना, उस पर अमल न करना है। बाज़ कहते हैं तोड़ने वाले अहले किताब के काफिर मुनाफिक और हैं, और अहद वो हैं जो इनसे तौरात में लिया गया था कि वो उसकी किताब तमाम बातों पर अमल करें और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करें। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आएँ, आपकी नबूवत का इकरार करें और जो कुछ आप अल्लाह की जानिब से लेकर आएँ उसकी तस्दीक करें। और इस अहद को तोड़ देना है कि उन्होंने आपकी नबूवत का इल्म होने के बावजूद उल्टा अताअत से इनकार कर दिया और बावजूद अहद के इल्म होने के उसे छुपाया, दुनियावी मुसलतों की बिना पर उसका उल्ट किया। इमाम इब्न जरीर इस कौल को पसंद करते हैं और मुकातिल बिन हयान का भी यही कौल है। बाज़ कहते हैं कि इससे मुराद कोई ख़ास जमात नहीं बल्कि शक व कुफ़र नफाक वाले सब के सब मुराद हैं। अहद से मुराद तौहीद और नबूवत का इकरार कराना है जिनकी दलील में खुली हुई निशानी और बड़े बड़े मौजज़े मौजूद हैं। और अहद को तोड़ देना तौहीद और सुन्नत से मुँह मोड़ना और इनकार करना है। ये कौल अच्छा है। ज़मख़शरी का मिलान भी इसी तरफ है। वो कहते हैं अहद से मुराद अल्लाह ताला की तौहीद मानने का इकरार है जो फितरतन इंसान में दाखिल होने के अलावा रोज़े मिसाक भी मनवाया गया है। फरमाया गया लस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सब ने जवाब दिया था बला, बेशक तू हमारा रब है। फिर जो किताबें दी गई उनमें भी इकरार कराया गया, जैसे फरमाया व औफू बिअहदी, मेरे अहद को निभाओ, मैं भी अपने वादे पूरे करूँगा। बाज़ कहते हैं वह अहद मुराद जो रूहों से लिया गया था जब वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पीठ से निकाली गई थी। जैसे फरमाता है अख़ज़ रब्बुका, जब तेरे रब ने औलाद आदम से वादा लिया कि मैं तुम्हारा रब हूँ, और इन सब ने इकरार किया और इसका तोड़ना इससे इन्हिराफ है। यह तमाम अक़वाल तफ़सीर इब्न जरीर में मनकूल हैं। अबू आलिया फरमाते हैं अहद रबानी को तोड़ना मुनाफ़िकों का काम है जिनमें ये 6 खसलतें होती हैं: बात करने में झूठ बोलना, वादा खिलाफ़ी करना, अमानत में ख़यानत करना, अल्लाह के अहद को मजबूती के बाद तोड़ देना, अल्लाह ताला ने जिन रिश्तों को मिलाने का हुक्म दिया उन्हें न मिलाना, ज़मीन में फसाद फैलाना। ये 6 खसलतें उनकी उस वक्त ज़ाहिर होती हैं जबकि उनका गलबा हो, और जब वो मगलूब होते हैं तो 3 अगले काम करते हैं। सुदी फरमाते हैं कुरान के अहकाम को पढ़ना, जानना, सच कहना, फिर न मानना भी अहद को तोड़ना है। अल्लाह ताला ने जिन कामों के जोड़ने का हुक्म दिया इनसे मुराद सिला रहमी करना, कराबत के हुकूक अदा करना वगैरह है। जैसे और जगह कुरान मजीद में फ़ाला सही तुम तवल्लैतुम अन तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि व तुक़त्तिऊ अरहामकुम, करीब है कि तुम अगर लौटो तो ज़मीन पर फ़साद करो और रिश्ते नाते तोड़ो। इब्न जरीर इसी को तरजीह देते हैं। और ये भी कहा गया है कि आयदाम है जनी जिसे मिलाने और अदा करने का हुक्म दिया था उन्होंने उसे तोड़ा और हुकमत वली की। खासिरून से मुराद आखिरत में नुकसान उठाने वाले हैं। जैसे फरमाने बारी है उलाइका लहुमुल लानत व लहुम सुद्दार, इन लोगों के लिए लानत और उनके लिए बुरा घर है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है कि अहले इस्लाम के सिवा जहाँ दूसरों के लिए यह लफ्ज़ आया वहाँ मुराद गुनाहगार हैं। खासिरून जमा है खासर की, चूँकि इन लोगों ने नफसानी और ख़शों और दुनियावी लज्जतों में पढ़कर रहमत इलाही से अलहदगी कर ली, इसलिए उन्हें नुकसान याफ्ता कहा गया। जैसे वो शख्स जिसे अपनी तिजारत में घाटा है, इसी तरह ये काफिर और मुनाफिक हैं यानी क़यामत वाले दिन जब रहम करम की बहुत सी हाजत होगी उस दिन रहमत इलाही से महरूम रह जाएंगे।